بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تزکیہ نفس کیوں ضروری ہے؟ تزکیہ نفس اسلامی تصوف کی ایک اصطلاح ہے جس سے مراد نفس کو آلائشوں سے پاک کرنا۔ تزکیہ کا لفظی معنی ہے پاک صاف کرنا، نشو و نما کرنا، اسی سے لفظ زکوٰۃ نکلا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً قد افلاح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ لہٰذا تزکیہ نفس سے مراد ہے کہ نفس انسانی میں موجود شر کے فطری غلبے کو دور کرنا اور اسے گناہوں کی ان آلودگیوں اور علائشوں سے پاک کرنا جو روحانی نشو و نما میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ ان تمام بدی کی خواہشات پر غلبہ پا لینے کا عمل تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کیاری میں پودینہ بوئے، پھر اس کے بعد وہاں غیر ضروری گھاس اگائے جو پودینے کی نشو و نما میں رکاوٹ بن رہی ہو، تو اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے تاکہ زمین کی ساری تخلیقی قوت اس گھاس پھوس پر صرف ہونے کی بجائے صرف پودینے کی نشو و نما پر صرف ہو۔ صفائی کے اس عمل کا نام تزکیہ ہے۔ تزکیہ کے اس عمل کو قرآن مجید نے فلاح یعنی کامیابی قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ تزکیہ نفس کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے پہلے فطرت انسان کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ انسان کا وجود جسم اور روح دونوں کا مرکب ہے۔ جسم اور روح دونوں کے الگ الگ تقاضے ہیں اور یہ تقاضے ان کی فطری اور طبعی صلاحیتوں کے مطابق ہیں۔ انسانی جسم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور مٹی میں پستی و گھٹیا پن، ضلالت، گمراہی، حیوانیت و بہیمیت، شیطانیت اور سرکشی جیسی خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے نفس انسانی فطری طور پر برائیوں کی طرف رغبت دلاتا رہتا ہے، گویا گناہوں کی آلودگیاں اور حق سے انحراف نفس انسانی کی فطرت میں شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے روح کی صورت میں انسان کے اندر ایک لطیف و نورانی ملکہ بھی ودیت کر دیا ہے جس کے تقاضے بدی و نیکی کی تمیز، حق پرستی، صداقت و امانت اور نفس کی تہذیب و تطہیر سے پورے ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کے اندر برائی اور اچھائی دونوں کا شعور ودیت کر دیا ہے۔ اور ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو نیکی اور بدی کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ گویا انسان کے اندر برائی اور اچھائی، بدی و نیکی، خیر و شر دونوں طرح کے میلانات ازل سے ودیت کر دیے گئے۔ ان دونوں کے درمیان تضاد، تصادم اور ٹکراؤ کی کیفیت قائم رہتی ہے، اور جب تک یہ کشمکش قائم رہے انسان کی زندگی عجیب قسم کے تضادات اور بگاڑ کا شکار رہتی ہے۔ اسی بگاڑ سے بے راہ روی، ظلم و استحصال، فسق و فجور جنم لیتے ہیں۔ انسانی شخصیت اپنے اندرونی انتشار کی وجہ سے بے سکون و بے اطمینان رہتی ہے۔ تزکیہ نفس دراصل اس کشمکش سے نجات کا ذریعہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ نفس کو ہر بری خواہش سے روکتا ہے۔ اس آیہ کریمہ سے پتہ چلا کہ روح میں موجود خیر کے تقاضوں کو نفس کے برے اور شر کے تقاضوں پر غالب کر لینے سے یہ تصادم ختم ہو جاتا ہے، نیکی بدی پر غالب آ جاتی ہے، اور جب حیوانی، شہوانی، نفسانی قوتیں کمزور ہونے لگیں تو نتیجتاً روح اور اس میں پوشیدہ نیکی کی قوتیں نشو و نما پا کر طاقتور اور مضبوط ہو جاتی ہیں، اور انسان کی ساری قوتیں نیکی کے فروغ پر صرف ہونے لگتی ہیں۔ پس جب کوئی برائی نفس انسانی میں فروغ نہ پا سکے، کوئی شے صراط مستقیم سے اس کو بہکا نہ سکے
اور مادی زندگی کی آلائشیں اس کو اس راہ حق سے ہٹا نہ سکیں تو ایک طرف اسے بارگاہ خداوندی میں ایسا سجدہ عبادت نصیب ہو جاتا ہے جس کی کیفیت کی مصداق ہے، گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے یا بصورت دیگر خدا اس کو دیکھ رہا ہے، اور دوسری طرف اس کی شخصیت روحانی و اخلاقی کمال کی بلندیوں کو بھی پا لے تو اس عمل کا نام تزکیہ نفس ہے، جس کے حصول کے بغیر عبادت بے معنی و بے لذت ہے۔ نیکی کے فروغ و تقویٰ اور معرفت ربانی کے لیے پہلا زینہ اور سب سے پہلا عمل تزکیہ نفس ہے۔